اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه فجعله دكا، وأراد أبو إسماعيل بإصبعه السبابة. هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں اس آیت مبارک کی کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اس میں اس سند کے ساتھ ابو جعفر ابن جریر طبری نے روایت نقل کی ہے، لیکن اس سند میں ایک آدمی جس کا نام ہی معلوم نہیں، ان رجل ان انس، یعنی رجل مجہول ہے، لم یسم. اور انہوں نے یہ روایت فرمائی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لما تجلی ربہ للجبل، جب پروردگار عالم نے پہاڑ پہ اپنی تجلی فرمائی، اشارہ باصبعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا، یعنی بہت تھوڑی سی تجلی ڈالی گئی. فجعلہ دکن، پر اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. وَأَرَانَا ابو اسماعیل بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ، ابو اسماعیل نے جب ہمیں یہ روایت بیان کی تو اپنی سبابہ پہ اشارہ کر کے دکھلایا. لیکن یہ بہرحال اس سند میں تو ایک رجل مجہول ہے، اس لیے سند کبھی نہ رہی. لیکن دوسری روایات میں بھی یہ بات ثابت ہے. ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو چھوٹی انگلی مبارک ہے اس کو کہتے ہیں خنصر، تو خنصر پہ اشارہ کیا کہ اتنی تھوڑا سا حجاب ہٹایا گیا، تھوڑا سا اللہ نے اپنا حجاب کھولا اور تجلی پڑی تو پہاڑ جو تھا وہ ختم ہو گیا اور پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت جو ہے، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو کسی کو نہیں ہو سکتی، لیکن بعض علماء مصطلحات میں یہ کہتے ہیں کہ یعنی دنیا میں ممکن تو ہے لیکن ممتنع الوقوع ہے، یعنی یہ چیز خارج از امکان تو نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے لن ترانی، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا کہ لن اور مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اور جہاں قرآن مقدس میں وہ آیت مبارک ہے لا تدرکہ الابصار، تو اس کا بھی مفسرین فرماتے ہیں یعنی کوئی دنیا کی آنکھ اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. باقی رؤیت اور چیز ہے اور کسی کو اپنی آنکھ کے احاطے میں لینا اور چیز ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال یعنی رؤیت الباری جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ ممتنع الوقوع ہے. البتہ آخرت کے اندر انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہر ایمان والے کو اپنا دیدار اور اپنی رؤیت نصیب فرمائیں گے.
جس پر بہت ساری قرآن کی آیات بھی دلالت کرتی ہیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی دلالت کرتی ہیں، اور تمام اہل سنت والجماعت جو ہیں سلف صالحین سب اللہ کی رؤیت کے قیامت میں قائل ہیں، ما سوائے فرقہ معتزلہ کے۔ فرقہ معتزلہ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لن جو ہے یہ نفی کرتا ہے تعبید کے لیے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ نفی تو لم سے بھی ہوتی ہے، ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، نفی لام سے بھی ہوتی ہے، ما سے بھی ہوتی ہے، لیکن جب نفی لم سے کی جائے تو مانا ہوتا ہے کہ تعبید کے لیے نفی ہے۔ تو اس لیے فرقہ معتزلہ یہ کہتا ہے کہ رؤیت نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں ہوگی، لیکن ان کا یہ قول جو ہے باطل ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے، جب دوسری جگہ باتیں موجود ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اور اسی طرح موجود ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، تو جب کافر حجاب میں ہوں گے تو مانا ہے کہ مومن تو حجاب میں نہیں ہوں۔ اور اسی طرح صحیح احادیث میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے، اور مومن جو ہے اللہ کی زیارت کریں گے اور بالکل یقین کے ساتھ کریں گے، اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال یہ حدیث مبارک بھی ذکر کی ہے۔ ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا بإصبعه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبع الإبهام عن المفصل الأعلى من الخنصر وساق الجبل هكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة ليس المشهور حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس سند کے اندر بھی حدثنا حماد عن لیث عن انس، اس میں بھی یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک جو تھی ابہام کی اس کو آپ نے رکھا خنصر پہ، تو یہ وہ سبابہ ہے، وسطی ہے، یہ ابہام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی اشارہ فرمایا، خنصر کہتے ہیں، یہ خنصر بنصر، یہ خنصر سب سے چھوٹی جو ہے، اور آپ نے یوں رکھا اور اشارہ فرمایا، اور اس کے بعد پہاڑ جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ وہاں کدا کافی حاضر روایت ہے، لیکن مفسر فرماتا ہے کہ دوسری سند میں اصل روایت جو ہے وہ یوں ہے، حماد بن سلمة عن ثابت عن انس كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال الإمام قريب من طرف خنصره قال فساخ الجبل قال حميد ثابت يقول هكذا فصاب يده فضرب الصدر حميدا وقال يقول رسول الله يقول انس وانا اكتمه۔ اس کے بعد حضرت حمید نے بھی اسی طرح فرمایا، تو پھر آپ نے اس کے سینے میں ایمان رکھا، جب حضرت انس کہہ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، تو میں کیوں چھپاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، یہ خنصر تھی اور ابہام رکھ کے اشارہ کیا، اتنی چھوٹی سا حجاب کھولا گیا اور تجلی جو آئی تو پہاڑ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہاں کا داربا الامام محمد فی مسندیت المسنى معاذ بن معاذ العنبری قال حدثنا معاذ بن سلمة قال حدثنا اصحاب البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تجلى ربه للجبل قال هكذا انه اخرج طرف الخنصر قال احمد ارانا معاذ وقال له حميد الطويل ما تريد الى هذا يا ابا محمد قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من انت يا حميد انت يا حميد۔ انہوں نے کہا تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ حضور نے جب خود اشارہ کیا تو میں بھی اشارہ کروں۔
اس کے بعد جناب آپ نے روایت فرمائی حدثني انس بن يقول ما تدري وهكذا رواه بھی تفسیر یاد آیا عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن معاذ بن معاذ بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي سليمان بن حرب بن عمار بن سعيد ثم قال هذا حديث حسن صحيح ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف الا من حماد وقد رواه الحاكم بن صدري من طرق عن حماد بن سلمة به وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه محمد بن محمد بن علي الخضال محمد بن علي وسواد بن قاسم الطبري عن حدبة بن خادم بن سلمة ذكره وقال هذا إسناد صحيح لا علة فيه وقد رواه داود بن محبر عن شعبة عن ثابت عن أنس مرفوعا رضي الله عنه في شيء لأن داود بن المحبر كذاب رواه الحافظان ابو القاسم الطبراني ابو بكر بن مردويه عن طريقين عن سعيد بن يربط عن قتادة عن انس بن نحوي واسنده ابن مردويه من طريق ابن البيلماني نبي بن عمر مرفوعا ولا يصح ايضا رواه الترمذي وصححه الحاكم وقال على شرط مسلم وقال السدي عن إكرامة بن بعض بقول تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر جعله دكا قال ترابا رضا کر دیا یا بعض علماء کہتے ہیں دکن کا معنی مٹی ہو گیا وخر موسیٰ صاعقا اے مخشیًا علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر گئے رواہ جی وقال متقدہ وخر موسیٰ صاعقا قال میتا انہوں نے فرمایا کہ صاعق کا معنی ہے کہ یہ بھی آتا ہے کہ میتا مر گئے وقال سفیان الثوری صاخ الجبل في الارض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه اور حضرت سفیان ثوری فرماتی ہیں کہ وہ پتھر جو تھا پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو کے زمین میں حتیٰ کہ دریا کے اندر یعنی نیچے جا رہا ہے زمین بن کے دھس بھی گیا اور زمین کے نیچے بھی تو پانی ہے تو بہرحال یعنی وہ اتنا پہاڑ ٹوٹا کہ زمین میں دھس گیا اور پانی میں مل گیا وقال سنید ان حجاج بن محمد العاور نبی بکر الحزلی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا انكار فدخل تحت الارض یعنی وہ ایسے زمین میں جیسے سرنگ مارتا ہے نا کار کہتے ہیں کسی چیز کے گھمسان میں چلا جانا تو زمین میں دھس گیا اور بالکل پانی فلا يظهر الى يوم القيامه وہ کہتے تھے کہ پورے کا پورا پہاڑ جو تھا ریزہ ریزہ ہو کے زمین میں دھس گیا قیامت تک نظر بھی کسی کو نہیں آئے گی وجاء في بعض الاخبار انه ساخ بالارض وهي بها الى يوم القيامه اور بعد اخبار میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ زمین میں دھس گیا ساخا مانا دھس گیا اور آہستہ 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 زمین میں نیچے جا رہا ہے قیامت تک چلا جائے گا وقال محمد حدثنا محمد بن ابو غسان الاسقلاني قال حدثنا عبد العزيز بن عمران معاوية بن عبد الله الجارد بن ايوب معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته 6 أجبل فبقعت 3 بالمدينة و3 بمكة بالمدينة أحد وورقان ورزوا وبقى بمكة هراء وثبير وصور وعداد ومنكر اب ایک سند مبارک میں یہ بھی آتا ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی تو اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کی عظمت کے سامنے 6 پہاڑ جو تھے وہ وہاں سے اڑ گئے فبقعت 3 بالمدینہ 3 پہاڑ مدینے میں جا کے پہنچے اور 3 مکے میں مدینے میں کون سے پہنچے احد برکان رضوا مکے میں کون سے پہنچے ہرا صبیر اور سور لیکن بالکل غلط حدیث ہے اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث غریب بل منکر وقال ابن ابي حاتم ذكر عن محمد بن عبد الله بن قال حدثنا ابن خالد بن عثمان حسين ابن الله بن عروة بن رويم قال كانت الجبال قبل ان يتجلى الله لموسى عليه السلام على الطور سما ملسا
فلما تجلى الله لموسى دكا وتفطرت الجبال وصارت الشقوق والكهوف. اور اس روایت میں عروۃ ابن رویم فرماتی ہیں کہ التجلی سے پہلے جتنی دنیا میں پہاڑ تھے بالکل ٹھوس تھے، صاف، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے تجلی ڈالی تو اس کے بعد ساری دنیا کے پہاڑ جو تھے وہ پھٹ گئے اور سب کے اندر یہ غاریں اور سوراخ پیدا ہوئے، ورنہ پہلے جو تھے وہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ بھی نہیں تھے. وقال ربي فلما تجلى رب الجبل جعل دكا وخر موسى صاعقا وذلك ان الجبل حين كشف الغطاء حين كشف الغطاء النور صار مثل الدكا من الدكاك وقال بعضهم جعله دكا اي فتنة. ابو فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ وہ پہاڑ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حجاب ہٹائے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حجاب کھولے اور جب پہاڑ پہ نور پڑا تو دکن بالکل وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ جعلہ دکن کا بنا فتنتن، کہ یہ بھی ایک امتحان آزمائش بن گئی کہ ایک پہاڑ پہ تجلی ڈالی گئی اور وہ برداشت نہ کر سکا. وقال مجاہد بھی خود ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وإنه أكبر منك وأشد خلقا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر پہاڑ میری تجلی کے بعد اپنی جگہ پہ ثابت رہے تو پھر تم دیکھ سکتے ہو، ورنہ کیونکہ پہاڑ تم سے زیادہ سخت ہے، تم سے زیادہ بڑا ہے، تم سے زیادہ قوی ہے. فلما تجلى ربه للجبل جعله فنظر الى الجبل لا يتمالك واقبل الجبل دكا على اوله ورا موسى ما يصنع الجبل فخر صائقا. اب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ نظر ٹما کے کھڑے ہو گئے. فجعل لا يتمالك، اب اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہاڑ جو ہے وہ تو بالکل ریزہ ریزہ ہوتا بہتا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے نا. واختارها ابن جرير وقد ورد في حديث مرفوع رواه المردوان والصحاح هو الغشي ها هنا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فخر موسیٰ صاعقا، صاعقا کا معنی چاہے موت آتا ہے لیکن معنی یہ ہے یہاں مراد جو ہے بے ہوشی، غشی مراد ہے کہ بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. كما فصل بعض العلماء كما فصل كلام الموت إن كان ذلك صحيح بلوغ ذكر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتھ کا معنی موت بھی آتا ہے لیکن یہاں جو راجح قول ہے وہی جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ فخر موسیٰ صاعقا، بے ہوش ہو گئے. فلما افاق قال سبحانك تبت الیک، پھر اس کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا اللہ تیری ذات بلند و بالا ہے. ابو فسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں جو قرینہ ہے وہ دلالت کرتا ہے موت پر اور یہاں جو قرینہ ہے وہ دلالت کرتا ہے غش پر. چونکہ اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں اور زمینوں میں سب مر جائیں گے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. تو وہاں قرینہ جو ہے لفظ موت کا دلالت اور یہاں جو قرینہ ہے وہ بے ہوشی میں دلالت کر رہا ہے. تو لہٰذا یہاں حضرت ابن عباس کی جو تفسیر ہے وہ سب سے اولا ہے. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں فلما افاقا، والافاقۃ لا تكون الا الغشی. افاقہ کا کیا بنا؟ جب ہوش میں آئے. اور ہوش میں آنے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے بے ہوشی ہو. اگر پہلے مر گئے پھر تو زندہ کہا جاتا ہے کہ زندہ ہوئے، اتنا کہا جاتا ہے کہ ہوش میں آئے. تو ہوش میں آنا جو ہے لفظ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ساکھ سے مراد یہاں بے ہوشی ہے، یہاں اس سے مراد موت نہیں ہے. اب اس کے بعد جناب فرمانے قال سبحانک تبت الیک تنزیہا وتعظیما واجلالا ان یراہ احد من الدنیا الا ما. اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات پاک ہے
آپ نے بطور تنظیم بطور تعظیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت شان کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ باقی کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، اگر کوئی دیکھے گا تو مر جائے گا۔ تبت الیک، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے جو سوال کیا میرا سوال غلط تھا۔ قال مجاہد ان اسألک الرؤیۃ، میرے اللہ میں نے جو آپ سے زیارت کا سوال کیا ہے میری غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں لوٹاتا ہوں اپنی بات کو۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سب سے پہلے ماننے والوں میں ہوں کہ دنیا میں کوئی آنکھ آپ کو نہیں دیکھ سکتی اور نہ کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ آپ نے جو فرمایا تھا لن ترانی، بالکل حق ہے، میرا ایمان ہے اور سب سے پہلے میں اسی پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس لیے فرمایا إِنَّهُ لَا يَرَاكَ أَحَدٌ وَقَدْ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، مومن تو بہت تھے، تو آپ کا یہ کہنا جو تھا اول المؤمنین، سب سے پہلے میں ایمان لانے والے میں ہوں، تو مانا یہ تھا کہ اس بات پر کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ایمان والے تو تھے، بنو اسرائیل بھی ایمان لا چکے تھے، آپ سے پہلے کافی لوگ ایمان لا چکے ہیں، لیکن مانا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ تو مشاہدہ کر بیٹھے نا، یعنی بالکل ان کے لیے تو عین الیقین تک بات پہنچ گئی کہ اللہ کی رؤیت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ باقی لوگوں ایک ہوتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، ایک بالکل موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے دکھا دیا کہ بھی اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہاڑ پہ نظر رکھیں، اگر یہ پہاڑ ثابت رہا تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ جو ہے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اول المومنین کا معنی جو ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانے والے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا قیامت تک۔ البتہ قیامت کے بعد جو ہے اس رؤیت میں الحمدللہ کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اصولی بات یاد رکھیں کہ ہر عالم جو ہے نا جی اس کے احکام الگ ہیں۔ اب دیکھیں کہ عالم ارواح میں اللہ نے روح پیدا فرمائے، جتنی کائنات میں اللہ نے مخلوق بھیجنی تھی نا جی سب کے روح جو تھے وہ عالم ارواح میں آ گئے۔ اب دیکھیں روح کیا ہے، امر ربی، لیکن اس عالم ارواح میں اللہ نے یعنی ارواح کو بھی پہچان دی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ روح جو ہے پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز ہے، لیکن اس عالم ارواح میں حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے کہ عالم ارواح میں جن روحوں کا آپس میں تعلق ہو گیا وہ تعلق دنیا میں بھی ظاہر ہو کے رہا۔ کیوں آگے بیٹھے ہیں تو باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ انہوں نے کوئی گناہ کیا کہ آپ بعد میں آئیں اور آگے بیٹھے سب برابر ہو، اسی طرح درس کی صفحے جو ہیں وہ بھی برابر ہیں، اسی طرح صفوف الملائکہ، اور پھر کسی کو کسی پہ تقدیم نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والوں کا حق سننے والوں سے زیادہ مقدم ہوتا ہے کہ انہوں نے سبق پڑھنا ہے، کتاب پڑھنی ہے، کتاب دیکھنی ہے، اور اگر ہم صرف تقریر ہی کرتے ہیں تو کتاب 50 سال میں بھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے آخر سبق بھی تو پڑھانا ہے، جن لوگوں نے کتاب پڑھنی ہے وہ بیچارے کہاں جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو پہلے آئے اس کا حق ہوتا ہے، اسی لیے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ نماز میں دیر سے آئیں اور پھر لوگوں کی گردنوں پہ پھلانگتے ہوئے آگے جائیں، یہ شریعت منع کرتی ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ یا تو نماز میں پہلے آؤ، اور اگر بعد میں آئے ہیں تو جہاں جگہ ملی ہے بیٹھ جاؤ، اب کسی اور مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ اس کے اوپر کندھوں سے گزر کے جاؤ، یہ بھی شریعت میں منع ہے۔ اسلام میں ہمیں بڑے آداب سکھلائے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اب آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں جب نماز ختم ہوگی تو جہاں طواف میں نماز ختم ہوتی ہے وہی سنتیں شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، پھر اب لوگ کہاں جائیں؟ تو اتنا تو آدمی کو اللہ نے عقل دیا ہے کہ بھی یہ طواف والوں کی جگہ ہے،
میں نے فرض پڑھ لیے ہیں الحمدللہ، اب میں ہٹ جاؤں تاکہ طواف والے آرام سے طواف کریں، اور میری نماز کے اوپر کوئی گردن سے گزر رہا ہے، کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، کسی کو کوئی روک رہا ہے، تو اس نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا بھائی؟ حالانکہ یہ ایک عام فہم بات ہے اور ہر آدمی کو سمجھ ہے، اتنا عقل ہے۔ اگر ہر آدمی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا احساس کر لے تو کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو جائیں گے دیکھنے کے لیے، اور جی پیچھے جو طواف والے غریب آ رہے ہیں وہ کہاں جائیں؟ تم تو کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو جی کیا ہے جی کیا ہے کیا۔ اچھا 2 آدمی کھڑے ہوں تو مسلمانوں کی عادت ہے انشاءاللہ 10 اور بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور جب 10 آدمی وہاں کھڑے ہو گئے دیوار بن گئی اور پیچھے والے لوگ رک گئے، اس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، پرس ہو رہے ہیں، تو اس سارے گناہ کا ذمہ دار کون ہے جس نے آگے روکا؟ ہر نماز پر وہ زور لگاتے ہیں کہ بھئی عورتیں جو ہیں جب اذان کا وقت آئے تو طواف چھوڑ دیں اور پیچھے چلی جائیں، وہ روک رہے ہیں، عورتیں لڑ رہی ہیں، نہیں میں نے طواف پورا کرنا ہے تو میرا ایک چکر باقی ہے۔ ایسے طواف کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کو سمجھا دے کہ بھئی اگر 2 چکر ہو گئے، 4 ہو گئے، جتنا ہو گئے، اذان کا وقت قریب آ گیا، چھوڑ دو، نماز پڑھو، پھر بعد میں جا کے پورا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ نہ اپنی توہین کروائیں، نہ اپنی بے عزتی کروائیں، اور نہ لوگوں کے لیے مسئلہ بنے، نہ لوگوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے۔ اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ جہاں تم نماز پڑھ رہے ہو، ثواب جب سلام پھرے تو دوسرے ساتھی کو بھی بتاؤ بھائی سنتیں یہاں نہ پڑھو، طواف والوں کو کرنے دو بھائی سنتیں۔ ہر آدمی جب تبلیغ کرتا ہے تو پھر اثر ہوگا۔ ایک آدمی کہاں کہاں بات پہنچائے گا؟ ہر آدمی ایک دوسرے کو کہے گا میرے بھائی یہ طواف کی جگہ ہے، حاجی صاحب مہربانی کر کے ذرا پیچھے چلے جائیں، مہربانی کر کے ذرا دور چلے جائیں۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر لیتے تھے، فرض ادا کر لیتے تھے، تو ہم ستونوں کے پیچھے جا کے سنتیں پڑھتے تھے، یعنی کسی ستون کے قریب کھڑے ہو کے، تاکہ 17 بھی ہو گیا، کوئی آدمی آگے سے بھی نہیں گزرے گا، ہماری نماز میں خلل بھی نہیں آئے گا، اور ہماری توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر بھی مبذول نہیں ہوگی، تو نماز بھی سکون سے ہوگی، آرام سے ہوگی، اور دوسروں کو بھی گناہگار نہیں کریں گے۔ اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ مثلاً یہ راستہ ہے، تم راستے میں سنتوں پہ کھڑے ہو جاؤ تو جو آدمی آگے گزریں گے ان کا وبال اور گناہ تمہارے سر پہ ہے کہ تم نے راستہ بند کر دیا ہے، وہ کہاں جائیں؟ اس لیے، اور یہ بات جو ہے ہر بندہ ایک دوسرے کو کہے۔ اچھا ہر نماز میں آپ دیکھیں کوئی جہاں کھڑا ہے وہی سب بنا کے کھڑا ہے، 2 آدمی کھڑے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں، میں آگے نہیں جاتا، اس کا کیا علاج؟ یہ وجہ کیا ہے؟ جہالت، دین کے مسائل سے لا علمی۔ اچھا کتنے لوگ ہیں روزانہ آپ دیکھیں کہ اس لباس میں وہ پاجامہ اور شرٹ جو رات کو سونے کے لیے پہنا جاتا ہے وہ پہن کے حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ دیکھیں گے کہ سلیپنگ سوٹ میں، اچھا اسی طرح کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ان پینٹ اور شرٹ میں ہیں جو ٹریک جو کھیلنے کے لیے، دوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، فٹ بال کھیلنے میں یا کھیلنے کے وقت میں لوگ پہنتے ہیں، وہی لباس پہن کے اللہ کے کعبے میں پھر رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل ہے؟ کوئی تہذیب ہے؟ بھئی تمہارے پاس اگر آ گیا ہے موبائل فون تو اس کو بند کرو نماز میں۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھے اور گھنٹی، ارے تمہاری گھنٹی سنے نماز پڑھے؟ پہلے تو ہم کتنے نمازی ہیں، جتنا ہمارے نماز میں خشوع ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے، اور جب 7 گھنٹیاں بج رہی ہوں تو پھر ہمارا خشوع کہاں رہے گا؟ یہ ایسے مسائل ہیں کہ ہر بندہ خود سمجھے، یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو سمجھائیں گے، آخر آپ کو اللہ نے عقل دی ہے۔ آپ کسی کے گھر میں جائیں، کسی دوست کے پاس جائیں، ملنے کے لیے جائیں تو آپ سوچتے ہیں نا کہ جی میں نے جوتا کہاں اتارنا ہے اور میں نے بیٹھنا کیسے ہے،
اور اگر چائے آئے تو میں کیسے کپ پکڑوں گا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بدتمیز ہے، اس کو یار بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور چائے پینے کا طریقہ بھی ہے، کیا شڑپ شڑپ کر رہا ہے کہ اگلے کمرے میں آواز سنائی دے رہی ہے کہ ایک آدمی چائے نوش فرما رہے ہیں، تو وہاں تمہیں اتنا خیال ہے اور خدا کے کعبے میں کوئی خیال نہیں، اللہ کے گھر میں آنے کے کوئی آداب نہیں، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی طریقہ نہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ اے آدم کے بے اولاد ہر نماز کے لیے بالکل تیار ہو کے آؤ اور زینت کے لباس میں آؤ۔ اور جیسے کھڑا ہے اللہ پاک رحمت کرے، یعنی بعض لوگ ایسے حال میں نماز پڑھے ہوتے ہیں، ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، آگے رکوع کر رہے ہوں، سجدہ کر رہے ہوں تو پورا بدن نظر آ رہا۔ کتنی میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں جو ایسا باریک ترین کپڑے کی شلوار ہے اور قمیض ہے کہ چل رہی ہے اور لائٹ پڑے پورا بدن نظر آ رہا۔ یہ ایک مسئلہ اپنے گھروں میں جا کے بتلا دو کہ جو عورت باریک لباس پہن کے یا ایسا لباس جس میں بدن نظر آئے، کیا معنی باریک ہے، یا کپڑا تو موٹا ہے لیکن اتنا تنگ سلا ہوا ہے کہ ہر عضو الگ الگ نظر آ رہا ہے، حضور پاک نے فرمایا جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ کی اور ملائکہ کی اور اللہ کے نبی کی اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ کر رہی ہو اگر کسی عورت کا چہرہ کھلا ہے، اگر کسی عورت کے تھوڑے سے بال کھلے ہیں اور وہ نظر آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عورتوں پہ لعنت ہو۔ تو خدا کے گھر میں آنا ہے تو کچھ لحاظ کر لو، اور بھئی چلو ڈرامہ سمجھ لو، فسانہ سمجھ لو، کہانی سمجھ لو، کچھ 4 دن حیا کر لو۔ جب عمرہ شمرہ کر کے جاؤ جہاز میں سوار ہو تو سب کچھ اتار کے پھینک دینا تمہاری مرضی، لیکن اللہ کے گھر اور محمد مدنی کے روضے کا تو حیا کر لو۔ اور اتنا شرم تو اللہ کے بندے جوگی بھی کر لیتے ہیں، بہروپیے بھی کر لیتے ہیں، شکل بدل لیتے ہیں 4 دن کے لیے۔ اگر مکے اور مدینے میں تیرے چہرے پہ اس طرح نہیں پھرے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ جب عمرے سے فارغ ہو جاؤ نا، خدا کا شکر یہی ادا کرو کہ شیو کر کے چلے جاؤ کہ اللہ میاں جیسے گیا تھا اسی طرح دیکھ لو واپس آ رہا۔ میرا نہ عمرے نے کچھ بگاڑا ہے نہ تیرے کعبے نے کچھ بگاڑا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا تھا کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو جو مکہ شریف لے جاؤ تو گدھا گدھا ہی رہے گا، بندہ نہیں بنتا۔ اگر مکہ میں آنے کے بعد ایک بات میری یاد رکھنا اور لکھ کے رکھ لینا، کبھی یاد کرو گے کہ مکے میں آنے کے بعد، مدینے کے آنے کے بعد اگر تیرے صورت میں، سیرت میں، کردار میں تبدیلی نہیں آئی تو سمجھ لو مجھے اللہ نے دھتکار دیا ہے، میں ریجیکٹ ہو گیا ہوں، ختم خلاص۔ یہ بات یاد رکھ لینا اور اپنے پاس نوٹ کر لینا۔ اسی لیے یہ مقام بڑا ادب والا مقام ہے، یہاں تو رہتے ہوئے سمجھ کے قدم رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، یہاں تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایک لفظ نکل جائے تو کہیں خدا نہ پکڑ لے۔ یہ تو وہ مقام ہے۔ اگر تم عمرے پہ تشریف لائے ہو، کعبہ شریف میں آئے
زمزم پیا، عمرہ کیا، صفا دوڑے، حضور سرکار دو جہاں کے روضے پہ تشریف لے گئے، صلاۃ و سلام پڑھے، صدیق و عمر پہ صلاۃ و سلام پڑھے، قبا گئے، احد گئے، اور واپس جیسے آئے تھے شام کو بدھو گھر لوٹ آئے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے ٹھکرا دیا ہے کہ ان چیزوں کا مجھ پر کوئی اثر بھی نہیں ہوا۔ نہ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ایمان سے کہو تم اپنے لڑکے کو بھیجو انگلینڈ میں، یورپ میں، پیرس میں، کسی اور ملک میں پڑھنے کے لیے، وہ 6 مہینے کے لیے جائے، جب واپس آئے کیا خیال ہے تمہارا؟ اس میں تبدیلی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یعنی وہاں کی تہذیب اس پہ اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ تو تمہارے مکے مدینے میں آنے کے بعد اگر سرکار دو جہاں کی تہذیب نے تم پہ اثر نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے تم پہ اثر نہیں کیا، مکے مدینے میں آنے کے بعد وہ سارے مناظر، وہ سارے مقام جہاں حضور آئے، جہاں بیٹھے، جہاں گزرے، جہاں طواف کیا، جہاں بوسہ دیا، جہاں نفل پڑے، جہاں زمزم پیا، جہاں صفا پہ چڑھے، جہاں مروہ پہ چڑھے، اور ہر نبی سارا منظر دیکھ کے اسی جگہ دوڑنے کے بعد تم اسی طرح لوٹ گئے جیسے پہلے تھے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ زمین بدلی، زماں بدلا، مکیں بدلی، مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ کیا تبدیلی تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے دیکھا ہے لوگ 10 سال سے حرم میں رہتے، ان کو بھی یہ اتنا ہدایت نہیں ملی کہ طواف میں نماز پڑھ رہے ہو، فرض پڑھی، ہٹ جاؤ پیچھے، انہوں نے بھی نہیں سیکھا۔ کتنے لوگ ہیں میں نے دیکھے ہیں جو پرانے رہنے والے ہیں، جب حج طواف کے لیے جاتے ہیں تو رکن یمانی سے نیت کر رہے ہوتے، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا بھی طواف کہاں سے شروع کرنا ہے۔ کتنے آدمی ہیں طواف میں نے آنکھوں سے دیکھا، جا رہے ہیں اور جناب پھر کھڑے ہو کے پیچھے رخ کر کے ڈھونڈ رہے ہوں میرا ساتھی کدھر گیا، او ادھر آؤ بھائی، ادھر آؤ یار، میں ادھر ہوں، ادھر آؤ ادھر۔ وہ یہ کون سا طواف ہے؟ یہ کون سا طواف ہے کہ بالکل تم کعبۃ اللہ کو بھی چھوڑ دو، الٹ جاؤ پھر جاؤ؟ بعض ائمہ تو فرماتے ہیں کہ اگر تم نے بالکل رخ بدل لیا ہے یا پشت کر دی یا سینہ کر دیا، وہ کہتے ہیں طواف تو نماز کے حکم میں ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، پتہ نہیں ہم لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اللہ سے دعا کرو بس اللہ ہمارے دلوں پہ جو میل، جو زنگ، جو سیاہی گناہوں کی لگ گئی ہے دھو ڈالے، اللہ تبارک و تعالی ہی دور فرما دیں، ورنہ ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ماں سوا رونے کے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول المؤمنین کا معنی کیا ہے؟ یعنی معنی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وهذا قول حسن له اتجاه وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره هنا اثرا طويلا في غرائب وعجائب عن محمد بن صالح كأنه تلقى من اسرائيليات والله اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن جریر نے یہاں پر ایک لمبا چوڑا قصہ بیان کیا ہے، معلوم یہی ہوتا ہے کہ کتب روایات اسرائیلیات سے ہے، اس میں بڑے عجائب ہیں، بڑے غرائب ہیں، بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا في ابو سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسنده البخاری في صحیح وقال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان بن یحیی البازی نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه وقال يا موسى ان جساب سلط وجهي وقال ادعو وقال لما تمنع وجهه وقال رسول الله اني مرضت باليهودي بسمته يقول الذي اصطفى موسى على البشر قال وعلى محمد وقال فقلت على محمد
فأخذتني غضبة وقال تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق وإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري يفاق قبلي يم جوزي بساقة الطور. وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيح وسمي حديث أنبياء وصحيح وداود كتاب السنة من سنن طرق عن عمرو بن يحيى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابی سعید جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے صحیح حدیث ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یہودیوں میں سے حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی ہوں لیکن مجھے آپ کے کسی ساتھی نے تھپڑ مارا ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ اس بندے کو جس نے مارا ہے. اس کو بلایا گیا. حضور نے فرمایا تم نے تھپڑ مارا ہے اس کو؟ اس نے کہا ہاں حضور مارا ہے. آپ نے فرمایا لما لطمت وجهه اس کے منہ پہ کیوں تو نے تھپڑ مارا؟ اس نے کہا حضور میں گزر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا والذی اصطفی موسیٰ علی البشر کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری بشریت میں سے چن لیا یعنی سب سے افضل جو ہے موسیٰ علیہ السلام. اور میں نے کہا اللہ کے بندے حضور محمد مصطفیٰ سے بھی افضل ہے؟ اس نے کہا محمد مصطفیٰ سے افضل ہے. یا رسول اللہ مجھے غصہ آ گیا میں برداشت نہیں کر سکا. مجھے غصہ آ گیا میں نے کہا میرے نبی سے کہتے موسیٰ علیہ السلام افضل ہے. تو مجھے جب غصہ آیا میں برداشت نہیں کر سکا تو میں نے تھپڑ مار دیا. حضور نے فرمایا خبردار ایسے نہ کیا کرو. انبیاء کے معاملے میں ایسے ذکر نہ کیا کرو کہ کسی کی شان گھٹ جائے یا بڑھ جائے. اصل بات سنیں یہ بھی شان والے کی شان ہوتی ہے. جس کو اللہ نے اونچا بنایا ہو نا وہ اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے اور جو چھوٹے ہیں نا وہ ٹپکتے ہیں. پانی کا گھڑا خالی ہو نا تو آوازیں دے گا نا. بھرا ہوا ہو تو کبھی نہیں بولے گا. اگر خالی ہو اندر کچھ نہ ہو تو ذرا سا بھی ہاتھ لگاؤ تو نکارے کی طرح بجے گا. اسی لیے دیکھا نہیں ہے کہ جو 2 کتابیں پڑھیں گے تو سارے علماء کو گالیاں دیتے پھریں گے اور جن میں علم ہوگا ان کی زبان سے کبھی آپ گالی نہیں سنیں گے کہ کبھی کسی کو گالی دیں, کسی ائمہ کو برا کہیں, کسی کے بارے میں گستاخی کریں, بے ادبی کریں. اختلاف بھی ہوگا تو بتا دیں گے کہ بھائی فلاں امام کا مسلک یہ ہے اور فلاں امام کا مسلک یہ ہے. رحمت اللہ علیہم اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو اس لیے حضور آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو. دیکھو موسیٰ بھی بڑی شان والا ہے کہ قیامت والے دن جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ موسیٰ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے یا بالکل موسیٰ علیہ السلام بے ہوش بھی نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو طور والے ساحق کا بدلہ عطا فرمایا کیونکہ وہ طور پہ بے ہوش ہو چکے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے شاید ان کو بدلہ عطا فرمایا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی پیغمبر میں کوئی جزئی فضیلت ہو تو وہ کلی فضیلت کو ختم نہیں کر سکتی. کیا معنی؟ مختلف پیغمبروں کو اللہ نے مختلف شان دی لیکن جب مجموعی طور پہ دیکھیں گے تو سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر آج اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی زندہ کر دیں تو میری شریعت کے تابع ہو کے چلے گا. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. حضرت عیسیٰ جب اتریں گے تو تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے حضور نے فرمایا لواء الحمد بیدی قیامت والے دن وہ حمد کا پرچم بھی میرے ہاتھ میں ہوگا. آپ نے فرمایا ابونا آدم تحت لوائی ولا فخر لی. ابا آدم ابا ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے. یہ بھی اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے تو شفاعت کون کریں گے؟ محمد الرسول. لیکن یہ شان والے کا شان ہے اور ادب سکھایا حضور نے کہ خبردار ایسی بات نہ کرو کہ دوسرے نبی کی توہین نکلے. اگر وہ موسیٰ کی شان بیان کر رہا ہے تم چپ کر جاتے. ٹھیک ہے اس کا عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو وہ اپنے پیغمبر کی شان بیان کر رہا ہے تو بلا وجہ ایسے سوال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ بھی حضور سے افضل ہیں یا نہیں ہے.
تو تم ایسے سوال کیوں کر رہے ہو کہ جس سے ایک پیغمبر کی شان میں کمی آئے اور دوسرے پیغمبر کی شان کو بلا وجہ کرنا؟ اللہ نے تو خود بڑھایا ہے. اللہ فرماتے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں دنیا میں ان کو بھی ہم نے ایک دوسرے پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے لا شک فی ذلک کہ سب سے سردار جو ہیں سیدنا محمد رسول اللہ. طواف کے بعد جو 2 رکعات ہیں، یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعات واجب ہیں. اصل بات یاد یہ رکھ لیں کہ احادیث مبارک میں تو صرف 2 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، کیا؟ ایک فرض، ایک سنت، بس. لیکن یہ جو تقسیم ہے واجب کی اور پھر سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ائمہ کی تحقیق ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس نماز کو جو فرض کے بعد، فرض تو فرض ہے، فرض کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا، حضور پاک نے کسی حال میں نہ چھوڑا ہو، نہ سفر میں نہ حضر میں، وہ فرماتے ہیں بھی یہ واجب کے درجے پر ہے. جیسے کہ وتر ہیں، حضور پاک سفر میں بھی ادا فرماتے اور حضر میں بھی ادا فرماتے. اسی طرح طواف کی 2 رکعتیں، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ کبھی سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا ہو اور 2 رکعت نہ پڑھی ہو. بلکہ صحابہ نے ایسا بھی کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ آپ نے طواف کیا عصر کے بعد، تو آپ چلے گئے، 2 رکعت نہیں پڑھی، کبھی نماز نہیں پڑھنی جب تک سورج نہ ڈوبے. تو آپ تنعیم سے بھی آگے نکل گئے، مدینے کے راستے میں حرم سے بھی نکل گئے، لیکن وہاں بھی جا کے 2 رکعت ادا کی. اس لیے امام صاحب کے نزدیک تو یہ واجب کا درجہ، اور باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ سنت کے درجے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت سنت الطواف ہے. اچھا، فرق کیا ہوگا کہ باقی ائمہ کے نزدیک اگر کسی نے طواف کیا اور 2 رکعت نہیں پڑھ سکا تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں پڑھنا ہوگا، چاہے اس وقت نہیں پڑھ سکا بعد میں بھی پڑھے، دوسرے دن بھی پڑھے، چوتھے دن بھی پڑھے، لیکن پڑھے گا ضرور. اس لیے بہرحال حنفی مسلک میں وہ واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. واجب ہو یا سنت ہو، احناف کے نزدیک عصر کے بعد نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوبے. وہ اسی حدیث مبارک کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں تو اجازت ہے اور باہر وہ بھی کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا لکھا ہے کہ طلوع فجر سے طلوع شم تک فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ. وہ اس لیے کہ معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کی فجر کی 2 رکعتیں رہ گئیں، حالانکہ سنت موقدہ کی کوئی قضا نہیں ہوتی، لیکن یہ 2 رکعتیں چونکہ سرکار دو جہاں کو بے انتہا محبوب تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے علماء کہتی ہیں کہ اب اس کے لیے اجازت ہے کہ فوراً نماز کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لے یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے. تو مستثنیات کا اور عام کا حکم جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. ہاں، جیسے بعض علماء، ٹھیک ہے آپ نے جو لکھا ہے کتاب فضائل القرآن سے ٹھیک لکھا ہے آپ نے. مدینہ منورہ سے آ رہے تھے اور ہم نے احرام بھی باندھا ہوا تھا. ہمارے ایک ساتھی نے غلطی سے سر پہ کپڑا ڈال لیا اور منہ بھی چھپا لیا. اگر کوئی تھوڑی دیر چھپایا ہے، مثلا 10 منٹ 15 منٹ گھنٹہ، کچھ نہیں ہوتا. اگر 10-12 یعنی پورا ایک 4-6 گھنٹے چھپایا ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کو صدقہ کرنا چاہیے، اور پورے دن چھپایا ہے تو پھر دم دینی ہو. ایسے تھوڑی دیر کے لیے کپڑا منہ پہ آ گیا، کچھ نہیں ہوتا. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور میری لڑکی جوان ہے
اور میں نے کسی کو وکیل نہیں بنایا، لیکن میری لڑکی کا نکاح کر دیا گیا ہے۔ بہرحال جمہور ائمہ کے نزدیک نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ ولی زندہ ہے، موجود ہے، وہ کسی کو اجازت نہ دے۔ باقی بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ گناہگار ہے، ورنہ یہ ہے کہ بالغ تو تھی، وہ عاقل تھی اپنے مرضی سے، اور ماں بھی راضی تھی اور باقی بھی راضی تھے۔ لیکن بہرحال اکثر علماء اسی پہ ہیں کہ لڑکیوں کو ایسے نکاح نہیں کرنا چاہیے، جب بالغ زندہ ہے تو اس کی اجازت ہے۔ حالت احرام میں سگریٹ پینا کیسے ہے؟ ڈبل حرام۔ ایک دن کھڑا تھا کہ ایک بنگالی آدمی صفائی کر رہا تھا تو اس کچرے سے قرآن نکل آیا، اللہ معاف کرے، اللہ حیا دے، ہدایت دے۔ اس نے مجھے دیا لیکن میں نے نہیں لیا، تو اس دن سے میں پریشان ہوں اور میرے پریشانیاں ہیں۔ بہرحال آپ نے اچھا نہیں کیا، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ اسی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے یا ایسی بات ہوئی ہے، تمہارا وہم ہے، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں مر گیا اور مردہ پیدا ہوا تو اس کا کوئی جنازہ نہیں ہوتا۔ سور باغ کا نام کیا ہے؟ ابھی تک آپ کو نہیں پتا لگا؟ ماشاءاللہ، کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ یاد رکھیں، حضور کے حدیث بھی ہے کہ انا احمد و انا محمد۔ حضور کا آسمانوں میں پہلا نام احمد ہے اور دوسرا محمد ہے۔ حضور نے 11 نکاح کیے، لیکن فوت ہوئے تو 9 بیویاں تھیں۔ آپ کے بیٹے جو تھے وہ عبداللہ، ابراہیم، قاسم، بیٹیاں 4 تھیں۔ باقی آپ سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اب مسئلے میں حل کروں اور انعام تم لیتے پھرو۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش مدرسوں میں طالبوں کو قرآن کا معنی نہیں پڑھاتے تو کیا پڑھاتے ہیں؟ نہیں، وہاں جتنے مدرسے ہیں وہاں گیتا پڑھاتے ہیں، رامائن۔ عجیب بات ہے، کون سے مدرسے دیکھے ہیں آپ نے وہاں قرآن نہیں پڑھاتے؟ پڑھاتے کیا ہیں؟ عجیب آدمی ہوتا۔ جمعہ کے خطبے میں امام خطبہ دے رہا ہو اور خطبے کے دوران میں حضور پاک کا وہ نام لے، حدیث مبارک پڑھے، تو مقتدی جو ہے وہ درود پڑھے نہیں، خاموش ہے، بالکل خاموش۔ دل میں ایک تصور کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زبان کو حرکت نہ دیں، کیونکہ امر بالمعروف جیسی چیز کو بھی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ حرکت کرے اس کو بھی منع مت کرو۔ اگر تم نے اس کو منع کیا تو تیرا ثواب بھی ضائع ہو گیا۔ تو جب امر بالمعروف جیسی چیز بھی منع ہے کہ اس وقت بھی کسی کو نہ روکو، تو اس لیے خطبے کے دوران میں جب امام خطبہ دے رہا ہو تو بالکل خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ سنتے رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ اور جیسے لوگ وہ جب دعا کرتے آمین 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 شور کرتے، سب منع ہے، ناجائز ہے، بس دل میں تصور کرتے رہیں۔ ماموں کی بیٹی تمہاری کیا بنے گی؟ ہاں جی، کیا بنے گی؟ بھی مجھے تو رشتے آتے نہیں، میں کیا کروں؟ ماموں کی بیٹی تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ بھانجی؟ ہاں کیا؟ ماشاءاللہ، سب کو نہیں آتے الحمدللہ، میں نے سمجھا صرف مجھے نہیں آتا۔ جی ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں، بستیوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہمیں خیرات دو۔ جو خیرات مانگتا ہو وہ سید ہو ہی نہیں سکتا۔ سید کا معنی سردار ہے یا بھیک مانگنے والا ہے؟ نا، سید کا کیا معنی؟ سید سردار کو کہتے ہیں یا بھکاری کو کہتے ہیں؟ جو بھیک مانگے وہ کبھی سید نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو سید ہے یا آل رسول ہے یا آل جعفر ہے، آل علی ہے، تو ان کے لیے تو ویسے بھی صدقہ حرام ہے، ان
ان کے لیے تو ویسے بھی زکوٰۃ حرام ہے، ان کو کیا ضرورت، دینا جائز ہی نہیں۔ یہ جو تمہارے بعد مانگنے آتے ہیں نا، یہ بناوٹی سید ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہمارے پاس تھا ایک مولوی صاحب، وہ بھی اپنے آپ کو سید کہتا ہے۔ بہرحال اللہ عالم، یعنی بطور نسب، ویسے تو عالم ہو کوئی ہو سردار ہے، لیکن بطور نسب تو نہیں کہنا چاہیے اگر نسب حضور سے نہ ملتا ہو۔ تو ہمارے ایک اور مولانا صاحب تھے، بڑے فقیر آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، تو وہ تقریر جب ختم کرنے لگے تو ان کے بعد اسی کا نمبر تھا، تو کہنے لگے بھی میں تو قصائی ہوں ذات کا، میرے بعد جو تقریر کرنے والے ہیں وہ ہیں سید، اور دوسروں کے سید ہونے میں شک ہے، مجھے اس کے سید ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ یہ تو میرے سامنے بنا ہے سید۔ ہم نے کہا کہ باقی کا تو ہمیں کیا پتا ہو سید ہے یا نہیں، لیکن جو ہمارے سامنے بنا ہو، جس کے باپ دادے کو بھی ہم جانتے ہوں، پھر بھی سید بن جائے، تو بہرحال اللہ پاک رحمت کرے۔ پہلی یاد رکھو کہ سید جو ہے وہ بھیک نہیں مانگتا، جو بھیک مانگتا ہے وہ سید ہی نہیں۔ جن لوگوں کو دے دے کر تم لوگوں نے عادی کر دیا ہے نا، وہ حضرت توسیع صاحب فرمایا کرتے تھے، اور بھی اللہ سلامت رکھے، تو فرماتے تھے کہ ہماری مکی شکر کرو کہ ابو جہل مر گیا۔ میں نے کہا جی وہ کیوں کہتے ہیں، اگر وہ زندہ ہوتا نا ہمارے ملک میں آتا، لوگ کہتے یار اس کو بھی خیرات دے دو، آخر نبی کا چاچا تو ہے نا۔ ہماری قوم ایسی ہے، یہ ابو جہل کو بھی کچھ نہ کچھ دے کے ہی بھیجتی۔ اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں درود بھی پڑھ گیا تو بہرحال وہ سجدہ صاف نہیں کرے گا، اور نہ اس کے انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ بے سودا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا استعمال کرنا جو ہے شفا ہے من کل داء، ہر بیماری کے لیے مگر موت۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو آج کل دنیا نے پھر کلونجی کا تیل بنا دیا، کسی نے معجون بنا دیا، کسی نے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، تو اب اس میں شفا کا کیا معنی ہے؟ اس کو تو تم نے اپنا عقل دوڑا لیا ہے نا۔ اس لیے کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے جن کو استعمال کرنے سے کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کا اور نقصان ہو گیا۔ تو اگر کلونجی کا استعمال حدیث مبارک کے مطابق واقعی یہی حبۃ السودا ہے، پہلے تو یہ تحقیق کریں کہ حبۃ السودا کیا ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کلونجی، لیکن کیا حضور کے زمانے میں واقعی یہی حبۃ السودا تھا؟ اب آپ لوگ مکے میں ہیں، مدینہ شریف میں جا کر پرانے جو بوڑھے لوگ ہوں، پرانے حضرات جو بوڑھے ہیں اور جو مدینے سے باہر رہنے والے ہیں، باغوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ان سے رجوع کریں کہ وہ حبۃ السودا ہے کیا، پہلے یہ تحقیق ہو۔ اور دوسرا پھر اس کے استعمال کا کیا معنی ہوتا ہے کہ 2-4 دانے لے کے اپنے منہ میں رکھ لیے، کھا لیے، برکت کے لیے، شفا کے لیے۔ اچھا بھی کسی سالن میں ڈال دیے 2-4 دانے، یہ تو نہیں کہ پھر تیل نکال کے پیو کیمیکل کے ساتھ اور مر جاؤ۔ اگر بادلوں کی وجہ سے چاند چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو رمضان کے روزے کیسے شروع کریں گے؟ جب نہیں نظر آئے گا نہیں رکھیں گے روزہ، بس اور کیا ہو گیا؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھیں گے جب شہادت ملے گی چاند دیکھنے کی، نہیں ملی تو ہمارا کیا گناہ ہے بھائی؟ ہمیں گواہی نہیں ملی، چاند نظر نہیں آیا، نہ آئے، ہم شعبان کے 30 پورے کر لیں گے، ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ ڈھونڈنے جائیں گے اس کو؟ نظر آ گیا نہیں آیا نہ آئے۔ عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں، نہیں جا سکتی، منع کر دیا گیا، اس لیے کہ عورتیں جو ہیں وہ قلیل ہوتی ہیں صبر کے اعتبار سے، وہ صبر نہیں کر سکتی، باویلا کرتی ہیں اور ایسی باتیں زبان سے نکالتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے ان کو عورتوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص نے عمرہ کیا، عمرے کے سارے ارکان جو تھے وہ پورے کر لیے، لیکن طواف کی 2 رکعت نہیں پڑھ سکا، بھول گیا، اب پڑھ لے 2 رکعت، کوئی مسئلہ نہیں۔
طواف کیا، صفا مروا دوڑا، صفا سے فارغ ہو کر سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا. وہاں جانے کے بعد میں نے احرام کھول دیا، عام کپڑے پہن لیے. عام کپڑے پہن لینے کے بعد پہلے میں نے مونچھیں کاٹی اور پھر میں نے سر منڈوایا. ایک دم ادا فرما دیں بس، ایک بکری. اگر سر منڈانے سے یا احرام کے قصر کرانے سے پہلے کوئی آدمی سر منڈا دے، احرام کے کپڑے پہن لے تو یہ ناجائز ہے. اگر جلدی یاد آ جائے تو فوراً دوبارہ احرام باندھ کے بال کٹوائے. اگر زیادہ وقت گزر گیا کپڑے پہنے ہوئے تو پھر ایک بکری بطور دم دینی پڑے گی. اللہ تعالی عالم وعلمہ وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیت المقدس کو یہودیوں سے چھڑا دے. یا اللہ یہودیوں کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ یہودیوں کی تمام سازشوں کو ختم فرما دے. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہے، ہندوستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، برما ارکان میں ہے، عرب عجم میں ہے، فلسطین شیشان میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ اسلام کے قرآن کے میرے پاک نبی کے دشمنوں کو ہلاک فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما. یا اللہ بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما. اللہ اکبر اللہ اکبر. کروانا ہوگا جب پہلے اس ٹائم مل جائے گی، پتہ لینا مجھ سے اس ٹائم مل جائے گی. مختلف دام کا ہے.